ضرور ہے کیوں تاجدارو خواب میں کبھی دیکھی کبھی وہ شے، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایا نے آج جھولیوں میں گدایا نے در کیے۔ ارے آج جھولیوں میں اتنا ہے تو کل صدیق اکبر کی جھولی میں کتنا ہوگا، فاروق اعظم کی جھولی میں کتنا ہوگا، عثمان غنی کی جھولی میں کتنا ہوگا، مولا علی کی جھولی میں کتنا ہوگا، اور کربلا کے تاجدار امام عرش مقام امام حسین کی جھولی میں کتنا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شاید، اور کبھی خواب میں بھی دیکھا کبھی خواب میں انسان خواب اپنی اوقات سے بڑھ کے دیکھتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو جو مل گیا وہ بادشاہوں کو خواب میں بھی نظر نہیں آتا۔ اور دوسرے مقام پہ اس کی تشریح کرتے ہوئے خود کہتے ہیں اللہ اکبر، اور بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج۔ منگتا ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج۔ ہمارے جلسوں میں لوگ کیا تخت و تاج کی بات لے کے بیٹھے ہیں، ہم نے کہا ان کے منگتا کی شان یہ ہے ملے تو نہ لیں، کہتے ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے۔ اچھا ٹھکرانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبان سے نہ کہہ دو تو لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھکرا دیا، ہاں یہ مہورتن کہتے ہیں، زبان سے کہا مجھے نہیں چاہیے تو کہا ٹھکرا دیا۔ لیکن جو ان کا منگتا ہوتا ہے وہ زبان سے نہیں ٹھکراتا، ٹھکرانے کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے منگتوں کی شان کیا ہے؟ جو محمد الرسول اللہ کی گلی کا منگتا ہے، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں۔ میری گفتگو نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کی غلامی کتنی بڑی چیز ہے، اور اللہ نے بن مانگے وہ آپ کو نصیب فرمایا۔ 70 انبیاء جس کی امتی بننے کی دعا کرتے رہے، 70 نبیوں نے کہا مولا ہمیں آمینہ کے لال کا امتی بنا دے، عبداللہ کے لخت جگر کا امتی بنا دے، آمینہ اور عبداللہ کے در یتیم کا، عبداللہ اور آمینہ کے در یتیم کا۔ جب ہم در یتیم کہتے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید حضور کو یتیم کہہ رہا ہے، حضور یتیم نہیں، وہ در یتیم ہے۔ اور در یتیم لغت میں اٹھا کے دیکھنا، موتیوں کی سب سے اعلیٰ قسم کا نام ہے در یتیم۔ وہ ابا اور اماں کے دنیا سے جانے سے یتیم نہیں ہے، وہ موتی کا نام ہے در یتیم۔ در کہتے ہیں موتی کو، اور یتیم اس کا نام ہے در یتیم۔ پتھروں پہ پوری زندگی گزارنے والوں، تمہیں نہیں پتا، جے پور والوں تم نے کبھی دیکھا ہو تو بتاؤ در یتیم کہتے کس کو؟ در یتیم موتی کی اعلیٰ قسم کا نام ہے در یتیم۔ لوگ یتیم سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ کئی والدین، ارے جو ساری کائنات کا سرپرست بنا کے بھیجا گیا ہو، باپ کا سایہ اٹھنے سے اس نے یتیم کب ہونا ہے؟ جس کے لیے خدا کہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا جب آپ اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو تمہیں اپنی آگوش محبت کی طرف رہنمائی کی ہے ہم نے، جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تب ہم نے آپ کو اپنی آگوش رحمت کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اس طرح کا مضمون سورۃ الدحا میں آپ پڑھتے
رہتے ہیں والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. میں اپنے کسی اور کے وقت میں اپنی امیر کے وقت میں گفتگو کر رہا ہوں. اگر مجھے وقت ہوتا تو میں اس پر تشریح کرتا, کچھ بات کرتا, لیکن یاد رکھنا اللہ نے تمہیں مومن بنایا, محمد الرسول اللہ کی امت کا مومن بنایا. اتنا سمجھ لیجئے. اب یہ لیکن مومن تو اللہ نے بنایا. بڑا کمال یہ ہے کہ دنیا سے مومن جاؤ, اس کی کوشش آپ کے ہاتھ میں دے دی. اگر اللہ نے مومن بنا کے بھیجا, کرتوت ایسے ہے کہ مومن نہ گئے. اللہ کی پناہ, ہزار بار اللہ کی پناہ. اور مرنے سے پہلے کافر ہو گئے تو کروڑوں نیکیاں بھی ہفت ہو جائے, برباد ہو جائے گی, اڑا دی جائے گی. اس کا مطلب اللہ نے ایمان بن مانگے دیا. اب اس خزانے کی حفاظت آپ کی کوشش پر موقوف کی. ایمان تو میں نے دیا لیکن تو نے مرنا مسلمان ہے. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. مومن کون مرے گا؟ ایمان والو اللہ سے ڈرو, حق تقاتہ, ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تم نہ مرنا مگر ایمان کی حالت میں. یعنی یہ فکر آپ کو ہر وقت رہنی چاہیے کہ ایمان پر جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے. ایمان تو اس نے دیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو مومن آئے مومن گئے, یہ سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں. دوسری قسم وہ ہے کافر آئے اور مومن گئے. یہ بھی کرم ان پر ہے کہ آئے تھے تو کافر باپ کے گھر میں, کافر ماں کے گھر میں, لیکن اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی, ایمان پر دنیا سے گئے. تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو کافر گھر میں پیدا ہوئے تھے, کافر ہی مر گئے. یہ خسارے میں ہے, لیکن سب سے زیادہ خسارے میں وہ ہے تھے تو مومن مگر بعد میں کافر ہو گئے. بس میری گفتگو کا عنوان یہی ہے, اور بڑا سنجیدہ عنوان ہے, اور بڑا فکری عنوان ہے, دلوں کو دہلانے والا عنوان ہے, دلوں کو لرزانے والا عنوان ہے, دلوں کو بے چین کرنے والا عنوان ہے. میرے بھائی, صرف نماز پڑھ کر تو دنیا سے مومن نہیں جا سکتا. میرے بھائی, تو صرف درود پڑھ کر دنیا سے مومن نہیں جا سکتا. حتیٰ کہ انسان مقام ولایت پر بھی فائز ہو جائے, حتیٰ کہ کسی کو اسم اعظم بھی تعلیم کر دیا جائے تو بھی وہ بے خوف نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ علم الہی میں کون مومن مرے گا کون کافر مرے گا اس کا علم ہمیں ہے. اس لیے اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ نہ کرنا, اپنی عبادتوں پہ غرور نہ کرنا. بڑے بڑے ولی جس کو لوگ کہتے تھے وہ مرے تو کفر پہ مرے, یعنی ولایت کے جن کے لوگ ڈنکے بجاتے تھے, قدرت کی خفیہ تدبیر نے ان کا ایمان چھین لیا. وہ بے نیاز ہے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اب آپ آئیے, بس میں اپنی گفتگو کو پھیلانے سے پہلے ہی سمیٹ رہا ہوں. ایمان پر خاتمے کی فکر کرو. اللہ اکبر. سلطان الاولیاء, سید الاولیاء, قطب الاقطاب, غوث الاغواث, غیاث الکونین, غوث العالمین, سیدنا و مرشدنا, محبوب سبحانی, قطب ربانی, قندیل نورانی, باز اشہب سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا, مجھے ڈر ہے وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. جو کچھ آخرت میں ملنا ہے, جنت ملنا ہے ایمان کی پہ مرنے کی بنیاد پر. جہنم میں جائے گا کون؟ جو ایمان پر نہیں مرے گا. اللہ اکبر. اور آپ جانتے ہیں ایمان بچانا آسان نہیں ہے, ایمان بچانا آسان نہیں ہے. آج لوگ دعائیں کرتے, مال دے دے, دولت دے دے, بچے دے دے, بیوی دے دے, یہ دے دے, وہ دے دے. ارے سب مانگو لیکن
لیکن ایمان کی فکر کرو. وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک جن کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوتے تھے, وہ راتوں کو روتے تھے, اے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر فرما, عبد القادر کا خاتمہ. غور تو کیجئے, جو اپنے ایمان کے لیے روتے تھے. آپ جانتے ہیں حضرت اللہ اکبر امام اعظم کے معاصرین میں سے ہے حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میں جلدی سے بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں تیزی سے بولنے میں کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے, لیکن ذہن پہ زور دیجئے گا, میرا سپورٹ کر دیجئے, وقت میں بہت قلت ہے. امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں جو ہے وہ ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی, ان کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی, تو وہ جوانی میں لاٹھی لے کر کے چلتے تھے, جوانی میں عصا لے کر کے چلتے تھے. لوگوں نے پوچھا امام جوانی میں آپ کی کمر ٹوٹنے کا کیا حادثہ ہے, جوانی میں آپ کی کمر کیسے ٹوٹ گئی؟ امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے, میرے استاد تھے جنہوں نے 50 سال تک کے آسمان نہیں دیکھا کبھی, آسمان نہیں, تقوی کا عالم دیکھیں, آسمان نہیں دیکھا کبھی. وہ مسجد میں بیٹھ کے درس حدیث دیتے تھے, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے اقطاب, بڑے بڑے اولیاء جس سے حدیث کا درس لیتے تھے. یعنی یہ کب کی بات ہے؟ امام بخاری کے دور سے پہلے کی بات ہے. ابھی امام بخاری کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے, یہ اس دور کی بات ہے. اس لیے کہ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دور پہلی صدی کا ہے, امام بخاری کا دور تیسری صدی کا ہے. آپ اندازہ تو کریں میرے بھائیوں, ذرا غور تو کریں. امام سفیان ثوری کہتے ہیں اس نے کبھی ہمارے استاد نے آسمان نہیں دیکھا, 50 سال حدیث کا درس دیا, لیکن جب ان کے انتقال کا وقت آیا, جب ان کی موت کا وقت آیا, 50 سال تک جس نے مسجد کے باہر کبھی قدم نہیں نکالا, 50 سال تک کبھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی, جب موت کا وقت آیا استاد کو ہم نے روتے دیکھا. استاد کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں اس خوف سے رو رہا ہوں, پتہ نہیں مومن مروں گا کہ کافر مروں گا, ایمان پر ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا. ذرا غور کرنا میرے بھائیوں, اللہ اکبر. زنا کے اڈوں کو آباد کر کے جنت کے خواب دیکھنے والوں, راتوں کے 3-3, 4-4 بجے تک موبائل کا مس یوز کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں, مسجدوں کو ویران کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں, ماں باپ کو ترسا کر, ماں باپ کو دوا کے لیے تڑپا کر, ماں باپ کو روٹی کے لیے ترسا کر, ماں باپ کی بددعائیں لے کر جنت کا خواب دیکھنے والوں, جنت اتنی آسان نہیں ہے, جنت اتنی آسان نہیں ہے. اللہ اکبر. ایمان پہ خاتمہ ہوگا تو جنت ملے گی, اور ایمان پر خاتمے کی فکر کس کو ہے؟ اللہ اکبر. کیا لوگوں کے کانوں نے یہ نہیں سنا کہ جب کوئی مرد عورت زنا کرتے ہیں تو ایمان اس سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے کوئی کپڑے نکال لیتا ہے؟ اللہ اکبر. اندازہ تو کریں, اور چھتری کی طرح اس کے سر پہ سایہ فگن ہو جاتا ہے. فیشن کے نام پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والی قوم پھر جنت کے خواب دیکھ رہی ہے, اور وہاں 50 سال جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. اتنا بڑا اپنے زمانے کا محدث امام سفیان ثوری کا استاد کہتے ہیں موت کے آخری, جس دن موت آنا تھا اس دن زندگی کے آخری دن رو رہے, میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. امام سفیان ثوری کہتے ہیں اللہ, جس کی 50 سال تک کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی, اس کو اپنے ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, میرا کیا بنے گا؟ امام سفیان ثوری پر اللہ کا خوف اتنا غالب ہوا کہ اس جملے کو سن کے کڑ کر کے ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور جوانی میں امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لاٹھی لے کر, یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی کہ جب میرے استاد کو ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو میرا کیا بنے گا. حضرت امام, بہت بڑے امام فقہ کے, اپنی کتاب مدخل میں نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے, پوری زندگی ایمان بچا کے رکھا, بہت بچایا, ایمان بہت بچایا, جب موت کا وقت آتا ہے صاحب مدخل لکھتے ہیں کہ شیطان اس کی ماں اور اس کے باپ کی شکل بنا کر آتا ہے, کیونکہ اللہ نے شیطان کو یہ اختیار دیا کہ وہ جس کی چاہے شکل بنا لے. بس ایک شکل میں شیطان نہیں آ سکتا, وہ شکل ہے شکل مصطفیٰ جان رحمت. حتیٰ کہ خواب میں بھی شیطان مصطفیٰ جان رحمت کی شکل میں نہیں آ سکتا. کدھر ہے وہ لوگ
وہ شیطان جو سب کی شکل بنا لے، وہ کیا شکل بے مثال ہے کہ شیطان ہزار اختیارات کے باوجود شکل مصطفیٰ خواب میں بھی نہیں بنا سکتا۔ اس شکل مصطفیٰ کی بے مثلیت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، لک پتر فی الوجہ الاجمل خط حال ما زلف ابر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ اس شکل کو شیطان بھی اپنی شکل، وہ اس شکل میں شیطان کبھی، کیا بے مثلیت ہے ہمارے آقا کی۔ صاحب مدخل لکھتے ہیں شیطان ماں کی شکل باپ کی شکل بنا کے ایک کو ادھر بٹھاتا ہے ایک کو ادھر بٹھاتا ہے، اور ماں باپ کی شکل میں آ کے کہتا ہے عیسائی ہو جا، کرسچن عیسائی ہو جا کیونکہ فلاں بندہ عیسائی ہو کے مرا تو بہت آرام میں ہے، یہودی ہو جا کیونکہ فلاں بندہ یہودی رہ کر کے مرا تو بہت آرام میں ہے۔ اب بتائیے، ایک طرف موت کی تکلیف ہے، ایک طرف موت کی شدت ہے، اور ماں کی شکل میں اور باپ کی شکل میں شیطان آ کر کے اس کو ورگلا رہا ہے۔ کیسی کٹھن گھڑی ہوتی ہوگی۔ آسان ہے ایمان پہ مرنا؟ بچوں کا کھیل ہے ایمان پہ مرنا؟ نہیں میرے بھائی، اگر ایمان پہ مرنا آسان ہوتا تو غوث پاک جیسے لوگ ایمان پر خاتمے کی فکر کرتے؟ اتنا آسان؟ ہم نے تو بس دین کو کھیل بنایا۔ میں جلدی سے پڑھوں۔ کچھ لوگ ہیں دنیا میں، ڈر ہے کہ مریں گے تو کافر ہو کے مریں۔ نمبر 1، نماز میں سستی کرنے والے، ڈر ہے خوف ہے کہ اگر مریں گے تو کافر ہو کے مریں۔ نمبر 2، سنت رسول کو جان بوجھ کے ترک کرنے والے اور سنت کے مخالفت میں بدعت کو رواج دینے والے۔ کتنی بدعت ہے تمہارے معاشرے میں میرے بھائی؟ میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا انداز ہی ایسا ہے، مجھے معاف کریں۔ ویسے آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ آپ سے پوچھتا ہوں کتنی بدعت ہے۔ شادی کے موقع پہ ڈی جے بجانا، بھائی جو چیز سنت کی مخالفت میں آئے گی وہی بدعت ہوگی۔ بدعت کی اس سے جامع تعریف شاید ہم نہیں کر سکتے کہ بدعت کہتے اس کو ہیں جو سنت کو مٹانے کے لیے ایجاد کی جائے، تاکہ 1857 کے بعد کے آنے والے مولویوں کو بھی ہوش آئے کہ ہر چیز پہ بدعت کی رٹ نہ لگایا کرو۔ یہ جو کہتے ہو نا کہ جو رسول اللہ کے دور میں نہیں وہ سب بدعت ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے دور میں نہیں وہ سب بدعت ہے، تو پھر آج جناب کے وجود کے بارے میں کون فیصلہ کرے گا؟ کس کورٹ سے ہم لائیں یہ لکھوا کر کے کہ اگر حضور کے دور میں جو نہیں تھا وہ سب بدعت ہے؟ بدعت جسے دلالت کہا گیا ہے، گمراہی کہا گیا ہے، جہنم میں لے جانے والی چیز کہا گیا ہے، اس کی جامع تعریف فقہا کے نزدیک یہی ہے کہ رسول اللہ کی سنت کے مقابلے میں جو چیز ایجاد کی جائے گی اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ورنہ یہاں تو بزرگوں کے مزار پہ چادر چڑھانے کو بھی کہا، یہ بھی گمراہی ہے۔ میں نے کہا اگر مسلم کی حدیث سے بتا دوں کہ صحابہ نے چادر چڑھائی تھی رسول اللہ کے مزار پر تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اٹھائیے نا مسلم شریف، حدیث کے الفاظ ہے قطیفۃ الحمراء، بردہ بھی چادر کو کہتے ہیں، قطیفہ بھی چادر کو کہتے ہیں، بردہ سادی چادر کو کہتے ہیں، اور قطیفہ بیل بوٹے والی چادر کو کہتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کے مزار پر بردہ نہیں چڑھائی گئی، نبی کے مزار پر قطیفہ چڑھائی گئی، یعنی جس چادر پر بیل بوٹے بنے تھے ہمارا سرخ رنگ کی چڑھائی گئی، سبحان اللہ، سرخ رنگ کی چڑھائی گئی۔ ہاں اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ چڑھائی اندر گئی یا چڑھائی اوپر گئی۔ باقی اگر اندر بھی چڑھائی گئی تو بھی آپ کامیاب نہیں، اور اوپر چڑھائی گئی تو آپ بھی کامیاب نہیں، اس لیے کہ نہ آپ اوپر چڑھاتے ہو نہ آپ نیچے چڑھاتے ہو۔ لیکن 12 چادر کا چڑھانا صحابہ سے ثابت ہو گیا۔ اب اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، اگر اوپر چڑھانا ہو تو اوپر چڑھا لو، نیچے چڑھانا ہو تو نیچے چڑھا لو، مگر چڑھا مت کرو، چڑھانے کی بات ہے، چڑھنے کی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ،
بس اتنی سی بات ہے. سبحان اللہ اگر سبحان آپ اللہ. سیاہ ستہ پر بہت ناز کرتے تو ہم سیاہ ستہ سے پیش کریں. جس چادر پر اس کے کنارے پر ریشم کا کام ہوتا ہے، بیل بوٹے بن، اس کو قطیفہ کہتے. چیک کیجئے لغت تو کوئی مسلک کی نہیں ہوتی نا، لغت تو بن مسلک کی ہوتی. کیا بات ہے، واہ، سبحان اللہ. جیسے مصدر مذکر مؤنث نہیں ہوتا، ویسے لغت بھی جو ہے ہاں وہ کسی مسلک سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. لیکن بہرحال بات ہے، لیکن میری گزارش اتنی ہے، لوگوں نے چادر چڑھانے کو بھی بدعت کہہ دیا، لوگوں نے نبی کا میلاد منانے کو بھی بدعت کہہ دیا کہ یہ بھی جہنم میں لے جائے گا. میں نے کہا ارے جہنم سے بچانے کی چیز ہے میلاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے بڑے گنڈے پر عذاب کم ہو جاتا ہے صرف پیر کے دن. سبحان اللہ جمعہ کو کم نہیں ہوتا، پیر کو کم ہوتا ہے، جبکہ جمعہ سید الایام ہے. سبحان اللہ. لیکن پیر کو کیوں تخفیف ہوتی ہے؟ تو کہا کہ میں نے محمد الرسول اللہ تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس نے کہا تھا میں نے محمد ابن عبداللہ کی خوشی میں کنیز کو کہا تھا جا تو آزاد ہے. یہ جا تو آزاد ہے تو اسی انگلی سے چوسنے کو ملتا ہے پانی اور عذاب میں تخفیف ہو جاتی. سبحان اللہ. جو سرٹیفائی کافر ہو، سند یافتہ کافر ہو. آپ نے سند یافتہ عالم اور مفتی تو دیکھے ہوں گے، لیکن میں سند یافتہ کافر کی بات کروں جس کے کفر کے ثبوت میں پوری صورت موجود ہے. اتنا سند یافتہ اور پکا کافر اگر بھتیجا سمجھ کر خوشی کر لے میلاد پر تو اس کے جہنم کے اندر عذاب میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کو پانی چوسنے مل جاتا ہے. یار لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو خواب کی بات ہے. میں نے کہا خواب کی بات ہے تو سورہ یوسف کون سی حقیقت کی بات کیا ہے؟ بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر سورہ یوسف ایک نبی کے خواب پر پوری صورت نازل ہوتی ہے، سبحان اللہ. احسن القصص. سبحان اللہ. پورے قرآن میں صرف ایک ہی قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے اور وہ نبی کا خواب ہے. ارے نبی خواب دیکھ کر بیان نہ کرے تو خواب، لیکن جب نبی خواب دیکھ کر بیان کر دے تو وہ حدیث رسول ہو جاتی ہے، اور جب صحابی خواب دیکھ کر بیان کر دے تو وہ بھی حدیث کا درجہ پا لیتا ہے. اگر عباس خواب دیکھ کر چپ رہ جاتے تو کسے خبر تھی؟ حضرت یوسف خواب دیکھ کر چپ رہ جاتے تو کسے خبر تھی؟ لیکن حضرت عباس نے بیان کر دیا تو وہ حدیث عباس ہو گئی. سبحان اللہ. اصطلاح محدث میں زیادہ سے زیادہ اس کو اثر عباس کہا جا سکتا ہے نا. لیکن بہرحال ہمارے یہاں تو اثر بھی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو حدیث موقوف بھی ہم کہتے ہیں. محدثین کی اصطلاح میں کچھ پڑھا لکھا ہوتا تو بات تھی، لیکن بس باتیں کرنی ہے. لیکن جو پڑھ لکھ لیے وہ بھی تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں. یہ کہیں اتنے 100 سال سے بنی ہوئی 100 سال کی عمارت ہے یہ بدعتوں کا شیش محل جی جی صرف 100 سال کا ہے یا 150 سال کا ہے، بس اس سے زیادہ کا نہیں ہے. میلاد ختم کرنے کی تحریک 150 سال سے اٹھی ہے اور میلاد منانے کا سلسلہ اس دن سے ہے سبحان اللہ جس دن سے آمنہ کے لال نے زمین پہ قدم رکھا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ. لیکن بہرحال میں کوئی زیادہ چھیڑ چھاڑ کر میری عادت بھی نہیں، ورنہ میں کوئی چھیڑ بھی نہیں رہا ہوں. بس بات اتنی ہے کہ میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. آپ بھی ذرا یوٹیوب کے نابالغ محقق پر زیادہ پھسلتے ہو اور یہ تو حدیث کی بات کرتے. میں نے کہا جس دن امام احمد رضا کے غلاموں کے سامنے بیٹھیں گے نا اس دن پتہ چلے گا. ہاں ہمارے ایک آدمی نے اتنی کتابیں لکھ دی ہے کہ 150 سال میں اتنا لکھنے میں کامیاب نہیں ہوئے. اور وہ بھی کتاب ایسی نہیں کہ پنساری کو ہلدی کا کھڑا ملا تو چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا تو پنساری کی دکان کھل گئی. ایسا نہیں کہ ادھر سے نکالا اور پوری کتاب بن گئی. نہیں، ایک ایک ورق کی شان یہ ہے کہ اس کی تشریح کی جاتی ہے تو کئی کئی کتابیں ترتیب پا جاتی ہے. امام احمد رضا کے علم کا عالم ہے جس کے 14ویں صدی کے ایک فرد کی علمی صلاحیت کا یہ عالم ہے. اس مسلک میں امام اعظم کی علمی صلاحیت کا عالم کیا ہوگا، امام بخاری کی علمی صلاحیت کا عالم کیا ہوگا. اور جب بخاری اور امام اعظم کی علمی صلاحیت یہ ہے تو جس نے امام اعظم کے سر پر جس کو امام اعظم بنایا نا ہاتھ رکھ کر، پھر اس امام جعفر صادق کی علمی شان کا عالم کیا.
سبحان اللہ جو ہاتھ رکھ دے تو اعظم بنا دے، تو جس کا ہاتھ ہے وہ کتنا اعظم ہوگا نا، اسی کو دنیا امام جعفر صادق کہتی ہے۔ اور جب صادق کا یہ عالم ہے تو پھر باقر کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب باقر کا یہ عالم ہے تو زین العابدین مظلوم کربلا سید سجاد کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب سید سجاد ایسا ہے تو جس کے سینے سے سجاد نے سینہ لگا کر علم حاصل کیا، اس تاجدار کربلا فاتح کربلا امام حسین ابن علی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب حسین پاک کی علمی صلاحیت یہ ہے تو ان کے بابا باب مدینۃ العلم کی علمی صلاحیتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور جس نے باب مدینۃ العلم بنایا پھر اس عالم ما کانا و ما یکون کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو لوگوں کو اترانے دیجئے لیکن حق اللہ یا رسول اب نہ کہنا کہ وہ خواب میں ہے۔ حضرت عباس نے بیان کیا تو وہ حدیث ہے، لیکن چلے میں حدیث کہہ رہا ہوں تو بخاری کی کتاب خوابوں کی کتاب ہے یا حدیث کی کتاب ہے؟ میں تو آج کہہ رہا ہوں نا، میں تو آج کہہ رہا ہوں۔ اگر اس کو خواب کہہ کر کے ٹھکرانا چاہتے ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی پھر حیثیت تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو زیادہ ٹھیکیدار بنتے، جانشین بنتے نا امام بخاری کے۔ الحمدللہ، لیکن اتنی بات ہے میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، امام بخاری نے حدیث کی کتاب لکھی ہے نا، تو حدیث کی کتاب میں خواب لکھا جائے گا کہ حدیث لکھی؟ اپنے جیسا سمجھائے بخاری کو، جس مسلک میں خوابوں کی بارات ہو نا، وہاں خوابوں کی بارات نہیں ہے، وہاں حدیثوں کا گلدستہ ہے۔ اور وہ بھی کیسا گلدستہ ہے؟ میرے نبی کے لبوں سے جھڑنے والے پھولوں کا گلدستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ یہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ جو گلدستہ سجائے وہ میرے نبی کے لبوں سے جھڑنے والے پھولوں کی برکت ہے۔ میرے امام کہتے وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، جس نے سنت کے خلاف بدعت ایجاد کی، ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ آپ سے کہتا ہوں کتنی بدعتیں ایجاد کر رکھی ہے۔ شادیوں میں ڈی جے بجاتے ہو، نبی کے گھر میں کبھی بجا اس طرح ڈھول تماشا کچھ ہوا؟ بلکہ تم میری قوم، میں تمہیں کیا نام دوں، میں تو بہت نرم طبیعت کا آدمی ہوں، لیکن بے غیرتی کی حد نہیں ہے۔ جس نبی کے گھر میں شادی میں ڈھول نہیں بجا، آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والی نبی کے نواسوں کی شہادت پہ ڈھول بجاتی ہے۔ حد ہو گئی بھائی، انتہا ہو گئی۔ اور منع کرنے والوں کو یزیدی کہتے ہیں۔ قیامت میں منہ کیا دکھاؤ گے اللہ رسول کو؟ میرے بھائی بتاؤ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بدعتی جہنم کا کتا ہے۔ کتنی بدعت ایجاد کی شادیوں میں، کیا بدعت، پٹاخے پھوٹ رہے ہیں، یہ شادیوں کی بدعت ہے۔ اور کتنی بدعت ہے، کن کن بدعتوں کا نام لیا جائے، ہیں حیرانی ہے۔ کہتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ بدعت کی طرف نہ جاؤ، سنت سے جڑے رہو۔ جو سنت کے خلاف کرے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ نمبر 2، جو غسل جنابت میں تاخیر کرے گا، لیٹ کرے گا غسل جنابت، ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ 3 دن ایسے ہی گھومتے ہو، 2 دن ایسے ہی گھومتے ہو، دن بھر ایسے ہی گھومتے ہو۔ غسل جنابت میں تاخیر کرنا۔ میرے مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حیا کے پردے میں ان کا فرمان بیان کرو، کہتے ہیں میں نے کبھی رات کے ابتدائی حصے میں جنابت نہیں کی، ہمیشہ میں رات کے آخری حصے میں جنابت کرتا رہا کہ ادھر جنابت کا غسل فرض ہو اور ادھر میں غسل کروں، اس لیے کہ میں ایک لمحہ بھی حالت جنابت میں رہنا نہیں چاہتا۔ کیا ہو گیا؟ ایمان پہ خاتمے کی فکر کرو۔ کسی کا دل توڑنے والا مرے گا تو ڈر ہے کہ کافر ہو کے مرے۔ بس اس پہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ قبلہ قائد محترم کی آمد کا وقت قریب ہے۔ ایک واقعہ سن لیجیے۔ اس واقعے کے راوی ہے میرے مرشدوں کے مرشد، امام العاشقاں، امام العارفاں، سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مرید ہیں سید الطائفہ جنید بغدادی کے، وہ مرید ہیں
सैयदी सरकार सिद्दी सख्ती के, वो मुरीद हैं इमाम मारूफ अल करखी के, वो मुरीद है इमाम अली रजा के, वो मुरीद है इमाम जाफर सादिक के और बेटे भी हैं, वो मुरीद हैं इमाम अली रजा, इमाम मूसा काजिम के और वो बेटे भी हैं, और वो मुरीद हैं इमाम जाफर सादिक के और वो बेटे भी हैं, और वो मुरीद हैं इमाम बाकिर के और वो बेटे भी हैं, और वो मुरीद हैं सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के और वो बेटे भी हैं, और वो मुरीद हैं और बेटे हैं इमाम हुसैन के, और वो मुरीद हैं और बेटे हैं मौला अली के। ये शजरा है इमाम अबू बकर शिबली का, इमामुल आशिका अपने दौर का। उन वो रावी हैं, तहरीर करने वाली हस्ती है इमाम इब्नुल जौजी। ये वाक़या इमाम इब्नुल जौजी ने लिखा है, और अहले इल्म जानते हैं जौजी जुमला तल्ख हो तो अल्लाह माफ करे, लेकिन समझाने के लिए बस कह सकता हूं, इससे ज्यादा इमाम इब्नुल जौजी तहकीक के मामले में इतने बेमुरव्वत हैं कि उन्होंने कभी किसी की रियायत ही नहीं की, है ना। इब्नुल जौजी ने किसी की रियायत नहीं की, छान फटक के मामले में बड़ों बड़ों को साइड किया, और नहीं मेरी तहकीक पे पूरा नहीं उतरता, मैंने नहीं लिखना। देख लीजिए आप, इब्नुल जौजी उन्होंने लिखा अपनी किताब में, और भी लोगों ने लिखा। अब सुनना, दिल तोड़ने वाला कैसे काफिर होता और कैसे कैसे लोग मरते हैं कुफ्र में। बीवी का दिल तोड़ा, माँ का दिल तोड़ रहे हो, बाप का दिल तोड़ रहे हो, दोस्तों का दिल तोड़ रहे हो, जिसके साथ उठते बैठते दिलों का ख्याल ही नहीं है। मस्जिद बना रहे हो और दिल तोड़ रहे हो, हर साल काबे की जियारत के लिए जा रहे हो, दिल तोड़ रहे हो। आरिफ रूमी ने कहा था काबे से अफजल तो मोमिन का दिल है, क्योंकि काबा खलील ने बनाया है, दिल रब्बे जलील ने बनाया है। काबे के इर्द गिर्द मखलूक तवाफ करती है, और मोमिन के दिल में अनवार इलाही का नुज़ूल होता है। जरा गौर तो कीजिए ना, आज दिलों का ख्याल किसको है। बिरादरी के नाम पे दिल टूट रहे हैं, मदरसों के नाम पे दिल टूट रहे हैं, तंजीमों के नाम पे दिल टूट रहे हैं, टोपियों के नाम पे दिल टूट रहे हैं, जलसों के नाम। किसी को किसी के दिल का ख्याल भी है, ये भी अकीदा है कि यार दिलों में रहता है, फिर उसके बाद दिल तोड़ना कौन क्या माना रखता है। ये नहीं पढ़ते तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, मैं जान गया बस तेरी पहचान यही है। तो जल्दी जल्दी बात पूरी करूं। शेख उंदुलूस बहुत बड़े मुहद्दिस थे, शेख अबू बकर शिबली के जमाने में, इतना बड़ा मुहद्दिस कि बगदाद में उस जमाने में उनसे बड़ा मुहद्दिस मशहूर नहीं हुआ। उनका मैं नाम नहीं लूंगा ताकि नाम पर्दे राज में रहे। उनको शेख उंदुलूस के नाम से जाना गया, बल्कि शेख उंदुलूस मैंने कोशिश की कि उनका असल नाम छुपाने के लिए, क्योंकि वो शेख उंदुलूस के नाम से भी उनका लक़ब था, जाने जाते थे। उन्होंने इरादा किया हम हज को जाएंगे, ध्यान से सुनना, उन्होंने इरादा किया हज को जाए। तो शेख अबू बकर शिबली और जुनैद बगदादी जैसे बुजुर्गों ने कहा कि चलो भाई जब हज ही को जाना है तो शेख उंदुलूस के साथ चलते हैं हज के लिए। यानी जिसके साथ सैयदुत ताइफा जैसे लोग हज को जाए, क्या वो आदमी रहा होगा। और सैयदुत ताइफा कोई मामूली आदमी नहीं है। ये जो वलियों के बारे में और पीरों के बारे में आपका दिमाग है ना कि वो पढ़े लिखे नहीं होते, आपको पता होना चाहिए जुनैद बगदादी वो आलिम दीन है, आलिम रब्बानी। 7 साल की उम्र में मक्के में कई 100 उलमा जमा थे। एक सवाल आया, कोई जवाब नहीं दे सका, बड़े बड़े मुहद्दिस उलमा जवाब नहीं दे सके। आप अपने मामू इमाम सिद्दी सख्ती के साथ गए हुए थे मक्का शरीफ, तो मामू को कहा 7 साल की उम्र में मामू जान मैं जवाब दूं। तो इमाम सिद्दी सख्ती को बड़ा नाज था अपने भांजे पे, तो दो जवाब। तो सैकड़ों उलमा जिस जवाब पर खामोश हो गए, 7 साल की उम्र में मेरे मुर्शिद सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने उसको उस मसले को हल करके जवाब दिया। तो वो सैकड़ों उलमा ने मिल करके उनको 7 साल की उम्र में लक़ब दिया कि ये बच्चा नहीं, ये तो ताउसुल उलमा है, ये उलमा की जमात का मोर है, मोर। हाँ, ये उलमा की जमात का ताउसुल उलमा है। जिस तरीके से मोर परिंदों में मुनफरिद है, किसी परिंदे को एक रंग दिया, किसी परिंदे को 2 रंग दिया, और मोर को रंगा रंग कर दिया। तो ताउसुल उलमा का लक़ब मिला किसको? इमाम जुनैद बगदादी को। ये तो आजकल आपने गढ़ लिया है ना कि जो कब्रिस्तानों में चिलम पीते हैं वो वली है, जिनको यजीद और यजीद में फर्क नहीं है, तुम उनको वली कहते हो। मेयार कितना घट गया, कहां सैयदुत ताइफा, कहां इमाम अबू बकर शिबली। मेयार कितना घट गया, कहां मोइनुद्दीन गरीब नवाज। गरीब नवाज को समझा क्या? सागर को घाघर में सिर्फ समेटने वाला नहीं, जो
10 سال سے زیادہ مسجد نبوی کے اندر سارے محدثوں کا سردار رہا ہو، اسے سرکار غریب نواز کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ مصطفیٰ جو مدینہ منورہ کے محدثوں پر ایسی فوقیت رکھتا تھا، اللہ کرے جملہ میرے مرشد غریب نواز کی بارگاہ میں مقبول ہو تو مجھ پہ نظر ہو جائے۔ غریب نواز محدثین مدینہ پہ وہ فضیلت رکھتے تھے جیسے ساری خوشبوؤں کو کافور ڈھانپ لیتا ہے، ویسے غریب نواز نے اپنی علمی صلاحیت سے اس زمانے کے محدثوں کو ڈھانپ لیا تھا۔ یہ سرکار غریب نواز کا علم حدیث ہے۔ یہ آپ اور بات ہے کہ آج معیار گھٹ گیا، جو انگلیوں کے اندر انگوٹیاں پہن کے گھوم رہے ہیں، آج آپ ان کو پہنچے ہوئے کہہ دیا آپ کا معیار ہے۔ نظام الدین اولیاء شیخ الاسلام کہلائے، فرید الدین شیخ الاسلام کہلائے، ارے کچھ کہیں نہیں جاتے اپنے شہر کو دیکھ لیتے، جسے دنیا قطب الاقطاب خلیفہ فخر ملت والدین حضرت مولانا خواجہ ضیاء الدین چشتی نظامی کے نام سے جانتی ہے۔ جانتے وہ کون ہستی ہے؟ ان کے علم حدیث کی بنیاد پہ ان کو مولانا کہا گیا۔ آج تو ہر داڑھی رکھنے والا مولانا، یہ اس زمانے میں مولانا کہے گئے۔ جس زمانے میں جلدی سے درسی کتب پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی کوئی مولانا کہنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائی ابھی 70 سال تک کے مولوی ہی کہا جاتا تھا زیادہ تر لوگوں کو، یعنی مولانا بھی نہیں کہا جاتا۔ یہاں تو ہر خطیب علامہ ہے، اللہ رحم کرے، اللہ کی پناہ۔ ہاں کچھ کہوں تو کہاں نہیں جاتا، چپ رہوں تو معاف کر دیجئے گا۔ میں بات کر دی، یعنی آپ مولانا ضیاء الدین جب کہتے تو یہ مت سمجھنا کہ امین القادری بھی مولانا کہتا ہے، ضیاء الدین صاحب بھی مولانا۔ یہ زمین اور آسمان سے بڑا فرق ہے بھائی، تحت الثری اور عرش سے بڑا فرق ہے۔ ہاں کتنا فرق ہے بتاؤں؟ مولانا اس کو کہا ولیوں نے جو صرف کتاب پڑھنا نہیں جانتا بلکہ لوح محفوظ کی تحریر پڑھنا جانتا۔ جس کی نگاہ، عارف رومی کہتے ہیں جس کی نگاہ فرش پہ بیٹھ کر لوح محفوظ پر ہو اسے مولانا کہتے۔ وہ اس زمانے کا مولانا ہے جسے ضیاء الدین تم کہتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ گھر کا پیر اس کی اہمیت نہیں ہوتی گھر کے، لیکن مولانا ضیاء الدین کو جس دن جان جاؤ گے، یہ مصطفیٰ جان